ہمارے مدارس اسلامیہ، مجھے اس پر ناز ہے ماشاءاللہ، بالکل ناز ہے۔ اس لیے ناز ہے کہ بھارت میں دین اسلام کے تحفظ کی اگر کوئی گارنٹی رہی ہے تو 100% یہ مدرسے رہی، 100%، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی آزادی سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں اس امت کے فائنانشیل میٹر کو سالو کون کیا کرتا تھا؟ اس امت کے اکانومسٹ کون ہوا کرتے تھے؟ مدرسوں کے علماء۔ سچ ہے کہ نہیں بولو بھائی؟ اس امت کے اکانومسٹ کون ہوتے تھے؟ مدرسوں کے علماء، مسفلکیات کے ماہر، یعنی آسمان پر چلنے والے ستاروں کی گردشوں کو سمجھنا، تاریخوں کو سمجھنا، چاند کی حیت کو سمجھنا، چاند کی عمر کو اور چاند کے دن کو اور چاند کے گھنٹے کو، اس کے نکلنے اور ڈوبنے کے سلیقے کو، اس پورے سائنس کو کون سمجھتے تھے؟ یہ علماء کی جماعت سمجھتی تھی۔ فائنانشیل میٹر کو علماء سمجھتے تھے۔ اس فلکیات اور سائنس اور ملکی اور اسٹار اور جوپیٹر اور کہکشاں اور گیلیکسیز کے بارے میں تحقیقات یہ علماء کرتے تھے۔ حیوانوں پر کتابیں کس نے لکھی؟ یہ اینیمل کے اوپر وہ لاجواب، وہ لاسانی کتاب علامہ کمال الدین دمیری نے 800 سال پہلے مصر میں بیٹھ کر حیات الحیوان ایسی لکھی کہ آج تک اس کتاب کا بدل نہیں لکھا جا سکا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی اس کتاب کا ترجمہ پڑھا رہی ہے، دوسری کتاب کو نہ سکی۔ آگے بڑھو، اس امت کو سیاست کی ضرورت پڑی، وہ شاہ ولی اللہ محدث مدرسے سے تیار ہوا اور امت کو بتایا کہ سیاست کیا چیز ہے۔ اس امت کو میدان جار میں سپاہ سالار کی ضرورت پڑی، وہ سید اسماعیل شہید مدرسے کے میدان سے اٹھتا ہے اور شاملی کے میدان میں دنیا کو بتا دیتا ہے کہ ہمارے دست و بازو اگر حدیث و قرآن اٹھانا جانتے ہیں تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے تلواریں بھی اٹھانا جانتے ہیں۔ تم نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروایا تھا۔ اس ملک کو پہلا ایجوکیشن منسٹر مدرسوں نے دیا، مولانا ابوالکلام آزاد۔ کیا مجھے یہ جاننے کا حق نہیں کہ اس کے بعد ہمارے مدرسوں سے یہ چشمے بند کیوں ہو گئے؟ یہ سوال کا جواب اس امت کو دینا پڑے گا۔ کیوں ہماری مائیں بانجھ ہو گئی؟ اب ہمارے مدرسوں سے شیخ الاسلام کیوں نہیں تیار ہوتے؟ مولانا آزاد تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اکانومسٹ تیار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اتنا بڑا ملک ہے، ہمارے مدرسے کے فارغ ہیں صرف مسجدوں کو آباد کریں گے تو یہ ملک کون چلائے گا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا کی بہترین کو بھی لے کر چلنا ہے اور آخرت کو بھی لے کر چلنا ہے۔ اس کی رہنمائی کون کریں گے؟ مصلی پہ نماز پڑھانے والا عالم دین ہوگا تو دکانوں میں حلال تجارت کرنے والا یہ بتانے والا کون ہوگا؟ آج ہماری معاشرتی زندگی، ہمارا فیملی سسٹم، مسلمانوں کے اندر کا فیملی سسٹم اتنا چڑبڑا کیوں گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر وہ نظام تعلیم، اب تو ہمارے بڑے بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا ہو باندھ لو مگر اسکول اور کالج کھولو۔ میں اپنے بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں حضور آپ کی چھٹیاں میرے سر پہ ہیں، لیکن سن لیجئے اگر 30-40 سال پہلے آپ نے اپنے پیٹ پہ کنکری باندھ لی ہوتی تو آج پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ہم نے اپنی بیٹیوں پہ توجہ نہیں دی، آج گلی گلی میں ہمارے بیٹوں کے لیے مدرسے ہیں۔ ہماری بیٹیوں نے آپ پر کیا بگاڑا تھا؟ ان کی تعلیم کا نظام کیوں نہیں کیا؟ گھروں میں عظیم مائیں نہیں ہے، گھروں میں عظیم بہنیں نہیں ہے، گھروں میں عظیم بیٹیاں نہیں ہے۔ بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ آج وہ غیروں کے کالج میں اور اسکول میں گئی، غیر نے کہا سر کھول کر آئے گی تو آنے دوں گا ورنہ نہیں آنے دوں گا۔ آج ہم چودھری بن کر چلتے، ہمارے جیسے لوگوں کو غیرت سے سر جھک جانا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیڈر کہلاتے ہیں، اس ملک کے مقرر کہلاتے ہیں، اس ملک کے جلسے کے شیریں بیاں اور شعلہ بیاں کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں۔ اس ملک میں جہاں ہماری بیٹیوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کھڑے ہونے کی۔ عزیزان ملت، یقیناً اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ بہت اچھا وقت بہت جلد آنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ حالات بتا رہے ہیں
یہ حالات بتا رہے ہیں، تیرے ظلم کا فسانہ بتا رہا ہے کہ تیرا زوال طے ہو چکا ہے، تیرا زوال طے ہو چکا ہے، تیری کیفیتیں بتا رہی ہے۔ مسلمانوں کا گھبراؤ، ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ سے، ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ سہی، مگر اندھیرے کو خوف ہمیں سے ہے، اندھیرے کو خوف ہمیں سے ہے۔ میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، تم اسلام پر چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہم سب اسلام پر مرنے کو تیار ہیں؟ اب ذرا کتنے لوگ بتائیے ذرا آج سے اسلام پر جینے کو تیار ہے؟ جینے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مرنا بہت آسان ہے، اصل تو جینا ہے۔ بھائی اسلام پر جینے کا فیصلہ کرو، مرنے کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا ہے، وہ اللہ کر دے گا۔ ہمیں جینے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسلام پہ جینے کا مطلب جانتے ہیں؟ اسلام پہ جینے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں خوشبو بن کر رہے گا، بوجھ بن کر نہیں رہے گا۔ میرے بوجھ کیوں کہا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کا اپنا بھی پیارا بچہ ہو نا، 4 ماہ کا، بہت پیارا لگتا ہے، گلاب کی طرح لگتا ہے، لاڈلا بچہ، کسی کو بچہ ہی نہیں ہو رہا، 20 سال کے بعد ایک بچہ ہو جائے، ذرا سر بتاؤ کبھی نیچے اترے گا؟ باپ بھی اپنے بچے کو لیے رہے تو 2-4 گھنٹوں کے بعد اس کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ بھی اگر بوجھ معلوم ہو جائے تو باپ نیچے اتار دیتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں بوجھ مت بنو، جو لوگ بوجھ بنا کرتے ہیں انہیں اتار دیا جاتا ہے۔ بیٹا بوجھ بن جائے باپ اتار دیتا ہے، بیوی بوجھ بن جائے شوہر اتار دیتا ہے۔ لوگوں، جو قوم بوجھ بن جاتی ہے ملک اس سے نفرت کرتا ہے۔ آج اس ملک کو ہمیں دینے کی جو ضرورت تھی آزادی کے بعد، تعلیمی نظام، آج پالیسی میکنگ میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ موقع جب تھا ہم نے گنوا دیا۔ جب موقع گنوا دیا کرتے ہو تو محنت اور کوشش 100 گنا زیادہ کرنے پڑتے ہیں، 100 گنا۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب سونے کا ارادہ چھوڑ دیجئے، آنے والی نسلوں کو اگر محفوظ رکھنا ہے ایمان پر تو مسلمانوں اب راتوں میں اٹھ کر خدا کے سامنے رونا شروع کرو، ورنہ حالات تو اچھے ہوں گے انشاءاللہ، مگر اس وقت یہ طے کر لیجئے کہ موجودہ مسلمان کہاں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھٹائی بھی کریں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چھٹائی بھی کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور جس وقت اگر اس ملک کے عام لوگوں پر، اگر اس ملک کے سسٹم پر، اگر اس ملک میں ظلم کے خلاف، اگر اس ملک میں ناانصافیوں کے خلاف ہم نے اپنے لوگوں کو کھڑا نہیں کیا، اور اس ملک میں مالی معاملات میں سود کے خلاف حلال تجویزیں ہم نے پیش نہیں کی، اور سماج کو ہم بتا نہیں سکے کہ حلال کیا چیز ہے، آج ہم اتنے سارے علماء اور اتنے سارے مدارس اور اتنے سارے جلسوں کے باوجود ہم اس ملک کے لوگوں کو بتا نہیں سکے کہ اسلام کا فائنانشیل سسٹم کیا ہے، اسلام نے حلال کو کیوں رکھا، اسلام سود کے خلاف کیوں ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے سود حرام ہے۔ آج ہماری خاموشی نے آج ایسا جرم پیدا کیا ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا، 50% سے زیادہ مسلمان جو کاروبار کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سود کے اندر انوالو ہیں۔ اور وہی پیسے گھوم پھر کر کہیں نہ کہیں چندے کی شکل میں ہمارے مدرسوں میں بھی آ رہے ہیں۔ اب وہ گھٹیا مال آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمارے مدرسے سے ملک نام آزاد کر دو، وہ گھٹیا مال آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمارے مدرسے سے حجت الاسلام اور شیخ الاسلام کر دو۔ بھائی پلاسٹک بھیجے ہو تو بالٹی ملے گی، زیور نہیں ملے گا۔ سونا بھیجو تب زیور بنے گا۔ چندہ لینے والوں کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مالدار ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے مال کمایا کہاں سے۔
ہمارے مدرسوں میں جب حلال مال آئے گا مجھے معاف کر دیں 50% سے زیادہ مدرسوں میں حرام مال آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے، کنفرم ہوں میں، مجھے اس میں کوئی جھول جھال نہیں ہے۔ ہمارے علماء کو یہ انیشیٹو، یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ خون پسینے کی کمائی کرنے والے رکشے والے سے تو روپے لے لوں گا، سود کے دینے والے چودھری کے کروڑ روپے کو ٹھکرا دوں گا۔ جس دن آپ یہ جذبہ پیدا کریں گے اس دن مدرسے کے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانا نہیں پڑے گا۔ جب آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بچے تو تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ مال ہمارے یہاں صحیح ہے، مال کا فتنہ بہت بڑھ گیا ہے۔ دوسری بات، ہمارے مدرسوں سے ہمارے طلبہ کو ایسا بنائیے انشاءاللہ۔ میں نے تلاوت سنی ابھی، ہمارے بچے کچھ تلاوت کر رہے تھے، طبیعت خوش ہو گئی الحمدللہ۔ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم نے مغرب کی نماز میں ہمارے کمرے میں امامت کی۔ حافظ اللیث جو حضرت مولانا عتیق صاحب کے ساتھ جاتے ہیں لیکن پڑھے تو اسی مدرسے میں ہیں، ماشاءاللہ صحیح کہہ رہا ہوں میں، اسی مدرسے میں قرآن پڑھا، الحمدللہ طبیعت خوش ہو گئی، بہت شاندار قرآن۔ لیکن ایک بات میں حضرات علماء کرام آپ کے پاؤں کو پکڑ کر کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بچے تیار کیجئے مدرسوں سے جس پر صرف کمیونٹی کو نہیں کنٹری کو پراؤڈ فیل ہو۔ آج بھارت کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، انڈیا گیٹ میں جو لوگ آئس کریم بیچتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے۔ بھارت کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، انڈیا گیٹ میں بیلون بیچنے والے اور دلی کے لال قلعہ کے سامنے گھوڑے چلانے والے اور قطب مینار کے سامنے گائیڈ کھڑے ہونے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ ہمارے دیش کی سمسیایں کیا ہے، ہمارے دیش کی فائنینشیل پرابلم کیا ہے، سب سے پوچھا جاتا ہے۔ اگر نہیں پوچھا جاتا ہے تو علماء کی جماعت تم سے نہیں پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آپ کی فکر نہیں ہے۔ آپ اور غور کیجئے، اس ملک میں سادھوؤں کو اصول یہ دیا گیا کہ سادھو وہ ہوں گے جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے نا بھائی، ترک دنیا۔ تو ترک دنیا پر قائم رہنے والے سادھوؤں نے آج اس ملک کی حکومت کی تخت پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ بیٹھنا شروع کیا تھی جن کے لیے دنیا نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر بار کو تیاگ کر رہے۔ ایسے تیاگی لوگ آج اس دیش کے مکھ منتری بن رہے ہیں، اور جس قوم کے علماء کو اللہ نے دین اور دنیا کی ذمہ داری دی تھی آج وہ قوم حاشیے پر پہنچ گئی ہے۔ نظام سیاست کو چلانے کی ذمہ داری علماء کی تھی، ہم نے کہا کہ نہیں سیاست بہت گندی چیز ہے، راشن کارڈ بنانے کے لیے کونسلر کے پاس جائیں گے، سیاست کی بہت گندی چیز ہے مگر ایم ایل اے صاحب کو استقبال ہم دیں گے، سیاست بہت گندی چیز ہے مگر ایم پی صاحب کے تلوے بھی چاٹیں گے، سیاست بہت گندی چیز ہے حکومت پر تبصرے بھی کریں گے۔ جو قوم سیاست کو کنارہ کر دیتی ہے، جو قوم سیاست کو کنارہ کر دیتی ہے، سیاست جب طاقت میں آتی ہے تو اس قوم کو وہ کنارے کر دیتی ہے۔ میری قوم کے لوگوں ایک ایک جگہ پر ہمیں دوبارہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم آج اس جہاز اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کے تمام سسٹم ہلے ہوئے ہیں، اور ان سسٹم کو ٹھیک کرنے کی جگہ کل بھی مدرسہ تھا، آج بھی مدرسہ انشاء تھا۔ مدرسے کے پڑھنے والے طلبہ یہ قرآن کی برکت سے ہائیلی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کو یہ ایگزامپل دیکھنا ہے، یہ آپ کے بغل میں بیدر جہاں شاہین انسٹیٹیوشن ماشاءاللہ کیا کہیں، اللہ خوش رکھیں حضرات، یہ ایم ایس والے اس ٹائپ کے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، کام کرنے والوں کا میں قدردان۔ دیکھو بھائیوں، اندھیرے کو اس سے مطلب نہیں کہ دیا مٹی کا ہے یا سونے کا ہے، اندھیرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ دیا مٹی کا ہے یا سونے کا ہے، اندھیرے کو مطلب ہے تو تمہارے اجالے سے مطلب ہے، روشنی سے مطلب ہے، تمہاری اس سونے اور مٹی سے مطلب نہیں، تمہیں اس روشنی پیدا کرنا پڑے گا۔
ان اداروں میں جب میں جاتا ہوں شاہین وغیرہ میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حفظ پلس کورس چل رہے ہیں. حفظ پلس کیا ہے؟ تو وہ حفاظ، وہ حافظ کرام، وہ حافظ صاحبان جنہوں نے کبھی میتھ کے لیے قلم نہیں پکڑا، 2x2 4 کا میتھ نہیں کیا، انہوں نے سائنس اور کیمسٹری نہیں جانتے، میتھ نہیں جانتے، جغرافی نہیں جانتے، کامرس نہیں جانتے، ایسے حافظوں کو جب شاہین والے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور حفظ پلس 30 کرتے ہیں تو ماشاءاللہ 6 مہینے میں وہ میٹرک کی تیاری کر لیتے ہیں. وہ میٹرک کی تیاری جس کے لیے بعض بچوں کو 8-8 سال لگتے ہیں، ہمارے بچے 6 مہینے میں کر لیتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ قرآن کریم کی برکت سے یہ بچے دنیا کے ہر علم کو سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ تیار کیجئے، اب یہ بات طے کیجئے کہ اس ملک کے اندر رشوت خوری کا نظام تب ختم ہوگا جب رشوت کی جگہ پر ایماندار علماء بٹھائے جائیں گے. اگر ظلم کو مٹانا ہے، مانوتا کے پیغام اور سندیش کو اگر گھر گھر تک پہنچانا ہے تو انسانیت کے پیغام وہ کیسے پہنچا سکتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانا؟ مسلمانوں، آپ کو ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے ایگزامپل کیسے بنے، مثال کیسے بنے. عزیزان محترم، وہ قوم کیسے عزت پا سکتی ہے جو گھر سے نکلتے وقت پڑوسی کے دروازے پر تھوک کے آگے بڑھتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ اچھا ہے جو پڑوسی کے لیے اچھا ہے. کیا بھائی صحیح ہے نا بات؟ پڑوسی کے لیے اچھا ہو. فرمایا کہ وہ شخص بہت برا ہے جو کھا کر سو جائے اور پڑوسی بھوکا ہو. ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ گھر سے نکلتے اور پڑوسی کے دروازے پہ پہلے تھوکتے ہیں کس کے، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ ہمیں عزت عطا فرما. یہی کیا کم ہے کہ اللہ نے جوتے نہیں کھلوائے؟ کرم کیا اللہ نے کہ اللہ نے جوتے نہیں کھلوائے، ورنہ 4 جوتے تو وہیں پہنچ جاتے. حضرت صاحب وضو بنا رہے، کلی سڑک پر کر رہے، آنے جانے والے کہ آپ کی سب فقیزات بھائی ہیں، آپ کو اتنی تمیز نہیں کہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. او حاجی صاحب، او نمازی صاحب، دکان ہی سے بیٹھ کر کلی مار رہے، کیوں؟ راستوں پر چلنے والوں کا کوئی حق نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے والوں کو فرمایا کہ اگر راستے پر بیٹھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو، مطلب کنارے بیٹھو، کسی کے دروازے پر نہ بیٹھو، کسی کے دروازے اور کھڑکی میں جھانکو مت. راستے میں عورتیں جب آنا جانا کریں تو ان کو گھر کر مت دیکھا کرو. اور دوسروں کی بیٹیوں کو گھر گھر کر دیکھنے والے، آج تیری بہن کا حجاب خطرے میں آ گیا. ہر گناہ اپنی ایک نحوست رکھتا ہے، ہر نیکی اپنی کی خوشبو رکھتی ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے سچے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. پڑوسی کے دروازے پر تھوک کے نکلتے اور اوپر سے کھڑکی سے کچرے کی پولی بیگ ایسے پھینکتے ہیں جیسے 40ویں آسمان سے کوئی تحفہ اپنے پڑوسی کے لیے پھینکا جا رہا ہے. ہمیں کچرا پھینکنے تک کی تمیز نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم باعزت قوم ہیں، ہم دین والے قوم ہیں. ہمیں کچرا کہاں پھینکنا چاہیے وہ پتہ نہیں. مسلمانوں، گوشت کھانا منع نہیں ہے، گوشت کھاؤ، خوب کھاؤ ماشاءاللہ، مگر ہڈیاں اس طرح مت پھینکا کرو کہ کوئی جانور اپنے منہ میں لے کے ان کے دروازے پہ رکھا ہے تو نہیں کھایا کرتے. کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ ہے ہماری زندگی میں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے کیا بتائے؟ پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈر لگنے لگا تھا کہ اب کہیں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے کہ تمہاری جائیداد میں پڑوسی کا حصہ ہے. صرف بس اتنی بات نہیں ہوئی، ورنہ اتنے حقوق بتائے گئے. میرے ایک عزیز دوست رہتے ہیں امریکہ میں، آپ کے حیدرآباد کے رہنے والے ابراہیم خلیل اللہ صاحب. اب وہاں کے سٹیزن ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ نے بڑی دولت دی ہے، بڑے بنگلو لیے. انہوں نے اپنے ایک واقعہ سنایا کہ ہم نے امریکہ کے بہت اہم علاقے میں بہت قیمتی بنگلو خریدا اور خریدنے کے 4 مہینے کے بعد مجھے انڈیا جانا پڑا کوئی تقاضے پر. تو 3-4 مہینوں کے لیے جانا تھا. سوال اٹھا کہ اتنے بڑے بنگلے کا خیال کون رکھے گا؟ تو سامنے پڑوسی ایک عیسائی بھائی، ایک کرسچن بھائی ہے، کبھی جان پہچان بھی نہیں ہوئی تھی.
کہ اچانک یہ چھٹی کا موقع دے کر، فرصت کا موقع دے کر ان کے گھر میں گئے، بیل بجائی. انہوں نے کہا کون؟ کہا میں آپ کا پڑوسی، کام بنائیے، چائے وغیرہ پلائی. ابراہیم صاحب نے کہا کہ مسٹر جان، میں آپ کے سامنے رہتا ہوں، میں انڈیا جا رہا ہوں، 3-4 مہینے لگ سکتے ہیں، میرے پیچھے کیا آپ میرے مکان کا خیال رکھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میری تو خوشی کی بات ہے. انہوں نے چابی دی. 4 مہینے کے بعد جب لوٹے تو حیران ہو گئے، مکان بالکل صاف ستھرا، ترو تازہ، کوئی کچڑا کوئی جالی نہیں. مسٹر جان چھٹیوں کے دنوں میں اپنے گھر کی نہیں ان کے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے. یہ خود انہوں نے بتایا، اس لیے میں نے نام وغیرہ سب لے لیا آپ کے ساتھ. ان کے گھر کی صفائی کرتے تھے اور اس طرح گھر کو رکھا کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ گھر کے اندر آدمی ہے. بھائی ویران گھر دیکھ کر تو ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں نا، گڑبڑ لوگ ہوتے ہیں. اس طرح شام میں بتی جلانا، صبح میں بجھانا، روز آنا، ایوری ڈے 4 مہینے تک. ابراہیم صاحب نے خوش ہو کر مجھ سے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا پڑوسی دیا. دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو بھی اچھا پڑوسی عطا فرمائے. دعا کر لی؟ بہت اچھا کام کیا. ہاں یہ دعا کرو کہ اللہ ہم لوگوں کو دوسروں کے لیے اچھا پڑوسی بنا دے. بھائی خود کب بنو گے؟ سب دوسروں کے لیے.